جو بندہ ان کی نہیں مان رہا, آپ کو اس پوسٹ پہ بٹھانے والا بھی یہی ادارہ تھا, آپ کو ایکسٹینشن دینے والا بھی یہی ادارہ تھا, لے کے دینے والا, اور اب آپ اسی ادارے کی بات نہیں مان رہے. وہ آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ الیکشن نہ لڑیں, وہ آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنی من مرضی کے جو ہے وہ کینڈیڈیٹ چوز کر کے الیکشن میں نہ آئیں. تو آپ کو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ جو کمیونٹی کے لارجسٹ انٹرسٹ میں ہے آپ اس کو فالو کر لیں, اور وہ آپ سے زبردستی بھی نہیں کر رہے, آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں. اب اگر آپ نہیں مان رہے تو میں آپ کو ایک بہت بڑی بات کرنے والا ہوں, اور یہ میری ان کے ساتھ کوئی 1 to 1 نہیں ہوئی, بندے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اتنی بڑی بات کر دی ہے. انہوں نے کہا جی میرا خیال ہے کہ آج کے بعد کمیونٹی میں جو بھی اختلافات ہوں گے یا جھگڑا ہوگا یا کچھ بھی ہوگا اس کی ریزن یہ حساب ہوں گے. کنہوں نے کہا ہے؟ ایکسیلنسی نے جی, ہر معاملے کی وجہ امیر حمزہ ہوں گے. اسکول کے معاملے کو لے کے اسکول کے معاملے کمیونٹی میں اختلافات رائے اور اختلاف اور جھگڑے کی وجہ بنتی ہے تو انہوں نے کہا آج کے بعد میں سمجھوں گا کہ جناب. چلے یہاں پر تھوڑا سا میں نا یو ٹرن لینے کی کوشش کرتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میں واپس آتا ہوں. اگر امیر حمزہ صاحب سائڈ پہ ہوتے ہیں, تھوڑا امیجن کرتے ہیں, ویسے تو جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ سدا پھر دوبارہ واپس آ جائیں جس طرح کے معاملہ چل رہے ہیں, میں اس طرح جاتا نہیں. امیر حمزہ صاحب سائڈ پہ ہو جائیں, کوئی ایک اور صاحب ABCD کوئی بھی آ جاتے ہیں, پورا نام لیں, نہیں کوئی بھی آ جاتا ہے, مجھے معلوم نہیں نا اب کون سا نامینیٹڈ آدمی ہے, میں بات نہیں کرتا اس کے اوپر, کیونکہ ابھی تک وہ تو کلیئر ہیں, دوسری جانب سے ابھی تک وہ کلیئر نہیں ہے, شش و پنج ہیں, کیونکہ کسی نے نامینیٹ کیا کسی کو, کسی نے نہیں کیا, لیکن جس کو نامینیٹ کیا وہ بولا میں تو حصہ داری نہیں ہوں. ہم اب بات کریں گے وہ والی جو آگے جا کے چلنے والی ہے. مبیلہ اسکول بن رہا ہے, بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس میں آپ کے پسندیدہ آرمی چیف صاحب جن کی آپ کافی تعریفیں کر رہے تھے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں نے دیکھا تھا, جب آپ اوورسیز کنونشن میں گئے تو بہت تعریفیں کر رہے تھے, وہ آئے, انہوں نے آ کر بات کی بقول سابق سفیر پاکستان کے. تو پھر اس کے تھوڑے دنوں کے بعد ہمیں وہ زمین الاٹ ہوگی. مبیلہ اسکول میں زمین مل گئی, سہار اسکول میں اپ گریڈیشن ہو رہی ہے, بلڈنگ بن رہی ہے تاکہ وہاں پر بھی بڑی کلاسز کا آغاز بھی جا سکے. نزوا اسکول میں جگہ مل چکی ہے. سب سے بڑا اس وقت جو ٹارگٹ ہے کمیونٹی کا اسکول کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, وہ مبیلہ اسکول ہے. اگر امیر حمزہ صاحب سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, جو کانٹریکٹ دیا جا چکا ہے جس کے اوپر سائن ہو چکے ہیں سفیر پاکستان کی موجودگی میں, منسٹری کی موجودگی میں, کیا وہ پروجیکٹ کنٹینیو ہوگا یا اسٹے آ جائے گا اس کے اوپر؟ کیوں نہیں ہوگا کنٹینیو؟ لیکن جو اسٹے کی باتیں چل رہی ہیں, پھر عدالت میں اسٹے لے کے آؤں گا, اسٹے کے لیے میں نے اپلائی کیا ہوا ہے, یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں کمیونٹی میں. میرا نہیں خیال اس طرح کا, یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ چیزیں ہیں, یہ اوپر کے لیول کی چیزیں ہیں. جو بلند و باغ دعوے ہو رہے ہیں گروپس میں کہ یہ اسٹے کے میں نے اپلیکیشن دے دی ہے, اب اس کے اوپر کیس چلے گا, یہ اس گروپ کو بہت بڑا گروپ ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دنیا میں کسی کے جانے کے بعد بھی کوئی کام نہیں رکتا, لیکن ان کے آنے سے پہلے جو جنہوں نے آنا ہے وہ ابھی سے ہی کہہ رہے ہیں, کہ بلکہ پچھلے 5-6 ماہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ فلاں کمپنی کو, جس نے عمان کا بہت بڑا ڈیم بنایا ہوا ہے, جو بہت بڑی شخصیت ہیں کمیونٹی کے والے سے بھی اور ویسے بھی اس فیلڈ میں بڑا نام رکھتے ہیں کنسٹرکشن کمپنی میں, جن کو کانٹریکٹ ملا ہے, اور یہ نہیں کہ ہائی فائی ریٹ پہ ملا ہے, اس سے اوپر بھی لوگ ریٹ دیا, لوگوں نے کم بھی دیا, لیکن ان کی جو اسٹینڈرڈ تھے وہ میچ کر رہے تھے, ان کو انہوں نے کانٹریکٹ دیا ہے. اب اس کے اوپر اعتراض ہے کہ ان کو کانٹریکٹ کیوں دیا گیا, میں اسٹے لے آؤں گا, کیوں؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. گروپس میں تو دوسری پارٹی دوسرے لوگ تو ہیں, آپ کے گروپ کے لوگ جو یہاں پہ شام کو آ کے بیٹھتے ہیں. اچھا میں آپ کو ویسے نا 2 چیزیں مختلف ہیں, میں آپ کو ایک بڑی واضح آج آپ کو بتاتا ہوں. گروپ کے حوالے سے میں اسٹینڈ کرتا ہوں اپنا ذاتی حیثیت میں. آپ کا کوئی گروپ نہیں ہے, لیکن آپ کی فیور زیادہ میاں صاحب ہے. میں آپ کو بھی کہنا ہوں, میں اسٹینڈ کرتا ہوں بینگ اے عمران ندیم طور, یا میرے ساتھ جو کچھ دوست ہیں, ہم اسٹینڈ کرتے ہیں الگ سے. وہ دوست کون سے ہیں؟ آفتاب گیلانی صاحب ہیں. وہ دوست نہیں, وہ تو سب کے سینئر ہیں. ہاں جی وہ میرے ساتھ ہی ہیں, کچھ اور بھی دوست ہیں. نہیں میں نام جاننا چاہتا ہوں. گروپوں میں اگر آپ جاننا چاہیں تو 2 ہی گروپ ہیں جن کو آپ آج کل ہائی لائٹ کرتے ہیں, میاں صاحب کا, دوسری طرف قمر صاحب کا. تو آپ کو اگر پتہ ہو تو ان کی ایک اور بھی کمیٹی ہے جس میں وہ ڈیسنٹ ڈیئر کے نام سے ان کا ایک اور بھی ایک ادارہ ہے. ایلیٹ گروپ شاید نہیں ان کا ہے. اچھا ان کا, اوکے ٹھیک ہے. یہ دوسری سائڈ سے میاں صاحب کا ہے. اچھا میں تو اس کا رکن نہیں ہوں. رکن نہیں ہوں. میری اپنی سوچ ہے, میں اپنی سوچ کے ساتھ چلتا ہوں. میری کسی کے ساتھ بائنڈنگ تو ہو سکتی ہے, کسی کے ساتھ رائے میچ تو ہو سکتی ہے, لیکن آج کی ڈیٹ میں, کل کا نہیں مجھے پتا, لیکن آج کی ڈیٹ میں میں کسی بھی
دوسرے گروپ کا حصہ نہیں. کسی گروپ کا ایسا نہیں ہے. تو پھر ایسا کیوں ہے کہ آپ کے ہر میسیج پہ اس سائڈ سے کبھی زیب جعفری بھائی، کبھی قمر ریاض صاحب، کبھی عامر حمزہ، کبھی احمد گمان، کبھی بلال یوسف، ایسے جتنے بھی لوگ اس گروپ کے لوگ ہیں، قمر ریاض گروپ کے لوگ جو ہیں، وہ پھر کمنٹ کرتے ہیں تو آپ کا ہر میسیج ان کے خلاف ہوتا ہے، ہر میسیج فیور ان دا میاں صاحب ہوتا ہے؟ کیوں؟ بلکہ یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جو اسکول کے اور بھی لوگ خلاف ہیں، آپ کے ہر میسیج ان کو سپورٹ کر یا پروٹیکٹ کر ہوتے ہیں؟ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے میسیج، یہ بات آپ پوچھ لیجیے گا، ریکارڈ ہے، میں ان کی فیور میں بھی بات کر جاتا ہوں جہاں پہ یہ قمر صاحب کی اور زیب کی معاملات ہوں یا کسی اور کے بھی. لیکن ڈیفینیٹلی میں نے آپ کو کہا میرا جھکاؤ اس طرف ہے، اور کیونکہ چیزیں دو اب ایک طرف جا رہی ہیں، مطلب ایک گروپ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے، دوسرا اس کو کر رہا ہے. لیکن اگر اس طرف سے بھی کوئی چیزیں غلط آتی ہیں تو میں ان کو بھی کریٹیسائز کرتا ہوں. اور یہ آپ میرے میسیج دیکھ لیں گروپ میں، آپ کو پتہ چل جائے گا. جو ان کی فیور میں ہوں یا ان کے معاملے میں کوئی غلط بات کرے تو میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ جی یہ بات غلط ہے، یہ اس طریقے سے ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے یہ قمر صاحب بھی اس بات کو جو ہے وہ ایڈمٹ کرتے ہیں. قمر صاحب سے آپ کے کوئی پرسنل اختلافات ہیں؟ تھے، ختم ہو گئے. ختم ہو گئے؟ کیونکہ گروپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آپ تو وہ لگے ہوتے ہیں بڑے زور و شور سے. ختم ہو گئے؟ معاملات بہتری کی طرف ہے؟ نہیں، بہتر ہے. زاہد صاحب کے ساتھ بھی ٹھیک دیکھیں ہے؟ کس کے ساتھ؟ زاہد شکور. زاہد شکور کے ساتھ تو میرا کوئی نہیں ہے. تو جو افواہیں ہیں بس وہ ایسے ہی ہیں. کچھ لوگوں کو تکلیف ہے. ساتھ کیوں ہیں؟ ساتھ کیوں ہیں؟ اچھا، وہ ان کو رہے، ہونے بھی چاہیے تکلیف. ہاں ہونے بھی چاہیے. وہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھ لیا، وہ کسی نے مہربان نے ایک میسج کیا تھا، اس کے اوپر انہوں نے اس کو شٹ اپ کال بھی دے دی. تو اب 6-7 سال سے ہم لوگ کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، آگے اور بھی کریں گے انشاءاللہ. زندگی رہی تو اختلاف کسی بات پہ ہو سکتا ہے، ہوتا بھی ہے، میں اس سے کر بھی لیتا ہوں. لیکن زاہد کی ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ مجھ سے چھوٹا ہے وہ عمر میں کسی بات پہ اگریسو بھی ہو جاتا ہوں تو وہ بڑے کول مائنڈ، کول رہتا ہے، کول رہ کے وہ اس کو ٹال دیتا ہے. یہ اس کی مہربانی ہے اس بات پہ کہ میں اگر کسی ٹائم سخت بھی ہو جاؤں تو وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کر لیتا ہے. صحیح ہے. امیر حمزہ کے ساتھ اختلافات ختم ہونے کی کوئی گنجائش نظر آ رہی ہے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں. کب اور کیسے؟ دیکھیں جی، میں نے نہ ان سے کچھ لینا ہے، نہ میرے کوئی خواہشات ہیں کہ مجھے اسکول میں کوئی پوزیشن چاہیے. میں نے ان کو پرسوں بھی جب ہم وہاں سے اٹھے ہیں سفیر صاحب کے پاس سے تو یہی بات کر کے اٹھاؤں کہ میں ذاتی حیثیت میں ملتا ہوں اس سے، میں ریکویسٹ ایک بار پھر اس سے کرتا ہوں. بلکہ میں گھر پہنچ جاتا ہوں، امیر صاحب کا فون آ گیا مجھے، بھائی جان آپ کیوں ناراض ہیں، آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں آپ. تو میں نے کہا یار میں نے بیٹھنا ہے آپ کے ساتھ. ٹل ٹو ڈے ابھی تک ان کی کال نہیں آئی مجھے، لیکن میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ یار اننیسیسری آپ نے یہ جو چیزیں کی ہیں نا، اس کی ضرورت نہیں تھی. آپ کی اگر پوزیشن اسٹرانگ تھی بقول آپ کے تو آپ کو یہ سب چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کو پوری کمیونٹی کو، سفارت خانے کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. آج کیوں نوبت آ گئی اس بات پہ کہ سفیر صاحب کو یہ کہنا پڑا بندوں کے بیچ میں کہ جو یہ کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ سٹینڈ نہیں کرتے اور ہمیں اس بات پہ اختلاف ہے جو اس نے یہ کیا. باتیں اور بہت ساری کرنے کی ہیں، وہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے، تو آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا. بات کچھ چیزیں میرے انٹرویو میں بھی ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ سامنے آ جائیں گی. جی جی. کلب کے الیکشن کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا جب سفیر پاکستان نے جو رائل تھکا میں بھی گفتگو کی، آپ وہاں پر موجود تھے، اور میاں صاحب بھی تھے، قمر ریاض صاحب، زاہد شکور صاحب، سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے جب کمیونٹی کے حوالے سے اور کلب کے حوالے سے سفیر پاکستان نے بڑے پرجوش اور کیا کہتے ہیں کہ بہت ان کو یقین تھا کہ اگلے مہینے یعنی ماہ ستمبر میں کلب کھل جائے گا. اور پھر بات چلی، منسٹری میں 12 نام چلے گئے، 12 نام ٹوٹل، جو انہوں نے مجھے کہا کہ دونوں پارٹی سے ملا کے 12 نام، فائنلی 6 نام ہی. اچھا نام چلے گئے. ایکسیلنس نے مجھے خیر 12 کہا چلے، جتنے بھی نام چلے گئے، لسٹ چلے گئی، ادھر سے لسٹ گئی ہے، ادھر سے ہی پھر ایک کمپلین چلی گئی ہے، اس کے اوپر یہ کیس ہے، اس کے اوپر وہ کیس ہے، اس کے اوپر یہ کیس ہے، اس کے اوپر ایسا کیس ہے، پھر کلب بند. دیکھیں کھلی بات کرنی چاہیے، اس کے اوپر بہت دفعہ بات ہو چکی ہے، دعوتوں میں بھی بات ہوتی ہے، ٹیبل کے اوپر بھی بات، کھانے کے ٹیبل پہ بھی بات ہو جاتی ہے اس کے اوپر. اس میں میرا نام بھی گیا ہوا ہے. اچھا جی، میں نے سنا تھا. جی میرا نام بھی اس میں گیا ہوا ہے. اور میں نے ایک جگہ پہ کسی نے مجھے یہ بات کی کہ امیر حمزہ صاحب نے یہ بات کی کہ جی دیکھیں آپ کی بھی تو سلیکشن ہو رہی ہے نا، آپ بھی تو الیکٹ ہو کے نہیں آ رہے. تو میں نے ہنس کے ان کو جواب دیا، میں نے کہا یہ انٹرم کمیٹی بن رہی ہے، 6 مہینے کے لیے انہوں نے مجھے کہا
اور میں نے کہا آپ پیپر لائیں، میں آپ کو لکھ دیتا ہوں 6 مہینے سے اوپر اگر یہ جائیں گے تو میں ریزائن کر دوں گا، اور میں نے الیکشن میں نہیں آنا، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں. اس کے بعد جو الیکشن آئیں گے یا اس کے بعد بھی آئیں گے تو میں نے نہیں آنا. تو جو منسٹری کی آپ بات کر رہے ہیں، بار بار ایک نام آتا ہے، میں کھل کے نام لے دیتا ہوں آپ کو، میاں منیر صاحب کا نام آتا ہے. پچھلے دنوں ایک دعوت میں نے میاں صاحب کو کہا بھی کہ میاں صاحب ذرا کلیئر کریں اس بات کو، بار بار کیوں لوگ آپ کا نام لیتے ہیں، کہ آپ نے جا کے منسٹری میں یہ بات کی ہے کہ یہ جو نام ہے 2-3 نام ہیں، ان کے اوپر کرمنل کیسز ہیں اور ان کو نہیں آنا چاہیے. تو میاں صاحب نے اپنے ٹپیکل سٹائل میں کہا جی این جی صفائی دیا یا بڑی ساری گل کر کے صفائی دیا کہ میں نہیں گیا. اب کون گیا ہمیں یہ کھل کے یا تو بات کرے نا. میں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جو بندے گئے ہیں آپ ان کے نام لکھیں، لکھ کے ان کا بائیکاٹ کر دیں. اگر کوئی بندہ گئے ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی تو ان کا بائیکاٹ کر دیں. اب یہ جو سفیر صاحب آئے ہیں انہوں نے تو بہت کوشش کر لی ہے کمیونٹی کو ایک جگہ پہ کھڑا کرنے کے لیے، بے انتہا کوششیں کر دی ہیں. ایسا ہی اور میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں ان کو اس بات کے اوپر کہ انہوں نے ہمیشہ، میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں، انہوں نے ہمیشہ مجھے یہ کہا کہ جہاں جب یہ میں پروگرام کرتا تھا راوی پہ کہ یار آپ امیر حمزہ کو بلائیں، میں ہمیشہ ان کو کہتا تھا میں نے نہیں بلانا. مجھے کہتے تھے نہیں آپ میری خاطر آپ بلائیں، تو میں کارڈ ڈال دیتا تھا. دیکھا گروپ میں آپ شیئر کیا تھا، ٹھیک ہے جی، کارڈ ڈال دیتا تھا. میں ایک بار وہ نہیں آئے، 2 بار 3 بار، تو چوتھی بار میں نے ان کو کہا جی، میں نے کہا جی بس ہوں تھوڑی مہربانی ہوں نہ مینوں کہنا کہ تسی انہوں کارڈ پاؤ، آپ بلاندے نہیں انہوں بلاندے نہیں. اچھا اصولی طور پہ آپ یقین کریں بخاری صاحب کی جگہ کوئی اور بندہ ہوتا نا تو یقین کریں وہ یہ بات کہتا ہے کہ عمران صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں کارڈ ڈالنے. یار میں حیران ہوں، یقین کریں ان کا یعنی لوگوں کو ملانے کا جو مقصد ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ یار کوئی گل نہیں، پھر کی ہوگی تسی پاؤ پھر ایک بار، وہ نہیں آتا نا کوئی بات آپ ڈالے کا. تو میں ہنس پڑا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے جی میں ڈال دیتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں. حالانکہ اس کے بعد پھر امیر صاحب نے بھی مجھے 2 بار کارڈ ڈالا. آپ بھی نہیں گئے؟ نہیں میں مجبوری میں نہیں جا سکا وہاں پہ. ایک دفعہ تو میرا خیال ہے شاید میری اپوائنٹمنٹ تھی ڈاکٹر کی، میں نے ان کو بتایا تھا. آپ کو سب ایک آپشن آپ کو سب باقی ہے بھائی، 2 بار نہیں گئے نا. جی جی کسی بار نہیں جائیں گے تو بات ختم ہو جائے گی. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں جی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس بات پہ کہ دونوں کو، تینوں کو، یا جو بھی لوگ ہیں ان کو سب کو تھوڑا تھوڑا بیک فٹ پہ جانا پڑے گا. پھر معاملہ بہتر ہوں گے. آپ نے اگر لمبا جمپ لینا ہے نا تو آپ کو 2 4 5 اسٹیپ پیچھے آنا پڑتا ہے، پھر آپ کو دوڑ لگانی پڑتی ہے اور پھر آپ کو جمپ لینا پڑتا ہے. آپ پرانے ہیں، قمر ریاض صاحب پرانے ہیں، ان کے تائب ادھر ہے، میاں صاحب پرانے ہیں، خان صاحب پرانے ہیں. نہیں قمر صاحب پرانے نہیں ہیں، نہیں پھر بھی 10-15 سال ہو گئے ہیں. بہت لیٹ ہیں ابھی. ان سب بندوں کے جن کے آپ نام لے رہے ہیں ان کے سامنے بات ہے، جنرل بات کرو نا. ابھی ابھی گروپ ہیں جو کیسے ہیں، تو میں چونکہ وہ گروپ لیڈر ہیں، لیڈ گروپ کے، تو پھر ظاہر سی بات ہے اگر 15-20 سال ان کو ہو گیا مان میں تو ڈیفینیٹلی ہمارے لیے تو وہ پرانے ہی ہیں. اور دوسرے شخصیات کی بات کریں، زاہد صاحب آپ کے اچھے تعلقات ہیں، دوسرے لوگ ہیں، اگر آپ سارے مل کے بیٹھ جاتے ہیں، مان جاتے ہیں کسی معاملے کے اوپر، صلح صفائی ہو جاتی ہے، اب میاں حمزہ صاحب کے معاملہ کلیئر ہو جاتے ہیں، سفیر پاکستان میاں ریاض صاحب اور شاہ صاحب بیٹھتے ہیں اور معاملہ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، کلب کے الیکشن ہوتے ہیں، بحال ہوتے ہیں. ایک شخص، میں نام نہیں لوں گا، آپ نے بھی نہیں لینا، ایک شخص پھر جا کر وہ بات کرے گا ایسی جو ہم نے ریسنٹلی بھی دیکھی، پھر جا کے آپ دونوں کے درمیان، جسے بات ایک ہی ہوتی ہے کہ جی آپ بھی تو سلیکشن ہو کر آپ بھی آئے ہیں، تو بات وہ وہاں پر دراڑ پھر پیدا کر دی گئی. اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا اس شخص کو کوئی شٹ اپ کال دے گا یا اس کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر